اگر سے MIM کے لوگ کے دل میں آ گیا کہ امجد اللہ خان صاحب کو وہ لوگ انوائٹ کرے کہ آ جائیے MM سے جڑ جائیں گے، تو کیا امجد اللہ خان اس انویٹیشن کو ایکسیپٹ کر آپ جائیں گے؟ ہم آج بھی بول رہے ہیں، ہم مجلسی تھے، مجلسی ہے، مجلسی رہیں گے ہم۔ میرے والد مرتے دم تک مجلسی تھے، ہم ہرے جھنڈے تلے جائیں گے ہم۔ امجد اللہ خان کا دل کھلا ہے، امجد اللہ خان کے دروازے، کھڑکیاں، تنبی سب کھلی ہے۔ قوم کے مدے پر بات کرو، امجد اللہ خان ریڈی ہے آنے کے لیے۔ یہ اسد الدین اویسی کو امجد اللہ خان کھانے پہ بٹھا کے چار مینار سے جلوس کی شکل میں لے کے جائیں گا، یہ اکبر الدین اویسی کو بٹھا کے کھانے پہ بٹھا کے، یہ جتنے مخالفت کر رہے ہیں آج مجلسی، ایک ایک کے پیٹ میں منڈی ڈال کے ایک ایک کے پیرا پکڑ کے لے کے جاؤں گا میں سب کو دارالسلام۔ اس اتحاد کی طاقت کا استعمال کرو اور متحد ہو کر اسد الدین اویسی کے پاس جاؤ، میرا یہ پیغام لے کر میں اعلان اسد الدین اویسی کو اس منچ سے دعوت دیتا ہوں کہ آؤ، ہم اپنی ملت کی لڑائی لڑنے کا کام کر رہے ہیں۔ نریندر مودی جیسے دجال سے ہم اپنے ملک کو آزاد کرانا چاہتے ہیں۔ آؤ، اگر واقعی تم اپنی ملت سے محبت کرتے ہو اور ایسے دجالوں سے نفرت کرتے ہو تو آؤ ہمارے ساتھ کھڑے ہو، ہمارے ساتھ چلو۔ ہم جب تمہارا وقت آئے گا، ووٹوں کا وقت آئے گا، ہم تمہارے ساتھ آ جائیں گے، لیکن ابھی ملت کا وقت ہے۔ ملت کے وقت پہ تمہیں ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ بتاؤ ٹھیک ہے؟ تم میں سے کوئی ہے جو اسد بھائی تک ہماری یہ بات پہنچا دے گا؟ تم میں سے کوئی پہنچا سکتا ہے؟ وہ تو گئی، وہ تو امجد اللہ نے پہنچا دی، وہ تو امجد اللہ نے تم میں سے کوئی پہنچا سکتا ہے؟ ایک بات سمجھ لینا کہ اللہ والے ہو، خوف کس بات کا ہے؟ اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو ڈر کس بات کا ہے؟ میری بھی حفاظت کرنے والا وہی ہے، تمہاری حفاظت کرنے والا بھی وہی ہے، ان کی حفاظت کرنے والا بھی وہی ہے۔ کسی کے ہاتھ میں قانون نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں طاقت ہے، تمہاری انگلی میں طاقت ہے۔ تو ایک شعر اس وقت مجھے یاد آ رہا ہے کہ پیٹ بھر تو جاتا ہے، پیٹ تو کتا بھی بھر لیتا ہے۔ ہم غریب ہیں، دولتوں کے انبار نہیں لگائے، اسی لیے ہم سینہ ٹھوک کر بات کر پاتے ہیں، اور اگر ہم نے دولتیں جمع کی ہوتی تو اس دولت کی حفاظت کے لیے ڈر کے مارے ہم آواز نہیں نکالتے۔ اور یہی ہو رہا ہے، جو نہیں بول رہا ہے، جو نہیں لڑ رہا ہے، یہ سمجھ لینا کہ اپنی اس دولت کی حفاظت کے لیے یہ خاموش ہے، اپنی بلڈنگیں جو بنائی ہوئی ہیں اس کے لیے خاموش ہے۔ کسی کو ED کا خوف ہے، کسی کو CBI کا خوف ہے، کسی کو بلڈوزر کا خوف ہے۔ الحمدللہ ہم کھڑے ہیں، آؤ ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں، آؤ چھاپا ڈالو، CBI والوں آؤ، ہمارا لیپ ٹاپ چیک کرو۔ دوستو، اسلام ایک ایسا خوبصورت مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو زندگی کے تمام شعبوں میں مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ دین اسلام کی ہماگیری کا تقاضا یہی ہے کہ مسلمان ایک وحدت کی حیثیت سے آپس میں مل کر اتحاد و اتفاق سے رہیں۔ اس ضمن میں تمام اہل اسلام کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ نیکیوں کی تلقین کریں اور برائیوں سے بچیں، لیکن یہ سب کچھ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ایک خدا، ایک رسول اور ایک کتاب حق کے ماننے والے آپس میں اتفاق اور متحد ہو کر رہیں۔ مسلمان اگر اتفاق اور اتحاد سے رہیں تو ان میں ایسی توانائی پیدا ہو سکتی ہے جس سے پوری دنیا میں اسلامی نظام کے نفاذ میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ دوستو، اسلام امن اور سلامتی کا پیارا مذہب ہے۔ اسلام کی مرضی اور منشا تو یہ ہے کہ مسلمان آپس میں اس طرح پیار و محبت کے ساتھ رہیں کہ غیر مذہب کے لوگ بھی ان کے اخلاق دیکھ کر اسلام کی دولت سے سرفراز ہوں۔ دوستو، اتحاد امت پر خود اللہ رب العزت نے زور دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ بلا شبہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جب تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی تو ان کا نفع بھی ایک اور نقصان بھی ایک ہے، ان کی طاقت ان کا اتحاد ہے۔ یہ اتحاد امت کا ہی اثر تھا کہ مسلمان دنیا کی سب سے بڑی طاقتور اور کامیاب قوم تھی، مگر بد نصیبی سے جیسے جیسے اس مضبوط دیوار میں سے اینٹیں نکالتے گئے اور اپنے مفادات کے قلعے بناتے گئے، ویسے ویسے ان کی عزت اور وقار کی یہ دیوار کمزور ہو کر ٹوٹنے لگی اور گرتی
चली गई। दोस्तों, यूं पूरा आलम इस्लाम तबाह हो रहा है। हमने कुरान और साहिब कुरान की तालीमात को पसे पुश्त डाल दिया है, इसलिए आज उम्मत का हर शख्स परेशान है। दोस्तों, वक्त का तकाजा है कि मुसलमान इत्तेहाद और इत्तेफाक की फिजा कायम करें। हर तरफ अफरा तफरी है। हमारा मजहब हमें प्यार और मोहब्बत का दर्स दे रहा है। इस्लाम ने हमें हमदर्दी का सबक सिखाया है। दोस्तों, अगर हमें दुश्मनों की साजिशों से बचना है, अपना मुल्क, अपना शहर, अपने घर, अपने मदारिस और मसाजिद, अपने औलिया कराम के मज़ारात को महफूज रखना है, तो हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा अमली तौर पर करना होगा। दोस्तों, एक इंटरव्यू के दौरान MBT कायद अमजदुल्ला खान से ये सवाल किया गया कि क्या आप कभी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल होंगे, क्योंकि अवाम का ये ख्वाब है और अवाम ये चाहती है दो पार्टियां मुसलमान की हैं और दोनों पार्टियां एक होकर मिल्लत के लिए काम करें, उम्मत के लिए काम करें। अमजदुल्ला खान ने जवाब देते हुए कहा कि मुझे कभी असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कोई ऐसा मौका नहीं आया। अगर कोई ऐसा मौका मिलेगा तो बेशक हम MIM के साथ काम करेंगे। हमारी ख्वाहिश है कि जहां एक तरफ दुश्मनान इस्लाम की पार्टियां एक होकर काम कर रही हैं, दुश्मनान इस्लाम एक हो रहे हैं, तो हम मुसलमान होते हुए एक क्यों ना हो। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? MIM और MBT को मिलकर काम करना चाहिए या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए।